बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटे आज हम गुलिस्तान सादी से रीडिंग करेंगे। अपने रीडर्स बेटा निकाल लीजिए। गुलिस्तान सादी बेटा निकालिए। पेज नंबर 47। गुलिस्तान सादी पेज नंबर 47। जी ज़ैनब बेटे रीडिंग कीजिए। अनाज और दौलत। एक अमीर कबीर सौदागर सुनहरा घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उसके पास जवाहरात और सच्चे मोतियों से भरी हुई सुच्चे होता है जो बड़े कीमती मोती होते हैं, ठीक है। सुच्चे मोतियों से भरी हुई 4 थैलियां थी। मोतियों से भरी हुई 4 थैलियां थी। इन सच्चे मोतियों के बीच कर वो सच्चे मोतियों को बेचकर वो तजारत का सामान खरीदने के गर्ज ये सफर सच्चे मोतियों क्या हो गया ये ज़ैनब सफर बेटे? कर अलर्ट रहा होके रीडिंग था। करें। ज़ैनब अलर्ट होके रीडिंग करें। खरीदने की गर्ज से ये सफर कर रहा था। खरीदने के घर से ये सफर कर रहा था। अचानक वो रास्ता भूल कर एक सहरा में जा निकला। उसके पास दौलत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन खाने पीने का सामान न होने के बराबर था। छागल पानी की बोतल में थोड़ा पानी था, जो पीते हुए सहरा में खत्म होते ही उसने पी लिया। गरम रेत पर थोड़ा भी चलने के काबिल ना रहा। रफ्ता उसे भूख प्यास लगने तंग करना शुरू कर दिया। और अगर ऊंट पर सवार से पढ़े। प्यास ने तंग करना शुरू किया। और अगर ऊंट पर सवार होता। आज आपको बेटा एक्स्ट्रा अल्फाज नजर आ रहे हैं बुक में। और कहाँ लिखा हुआ है? वो अगर ऊंट पर सवार होता तो शदीद है तो शायद इस मुसीबत का मुकाबला कर लेता, क्योंकि ऊंट तो सहरा का जहाज कहलाता है। घोड़ा सहरा की रेत पर गिर कर तड़पने लगा। तो सौदागर थैलियों को संभाल कर पैदल ही चल निकला। थोड़ी दूर उसे एक कांटों वाली बहुत झाड़ी दिखाई
بہت بڑی جھاڑی بہت دکھائی بڑی دی. جھاڑی دکھائی دی. سوداگر یہاں اسٹاپ کیجیے جناب. اس کے سائے میں جی اناز اور دولت جو ہے اس میں ایک سوداگر کا بتایا ہے کہ وہ سوداگر بہت امیر تھا. گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا. اس کے پاس بہت سارے قیمتی جواہرات یعنی زیور وغیرہ تھے اور سچے موتیوں سے بھری ہوئی 4 تھیلیاں تھی. سچے موتی ہوتے ہیں بہت ہی قیمتی قسم کے موتی. اب بھی اس سچے موتیوں کو اور ان جواہرات کو بیچ کر نا وہ تجارت کا سامان خریدنے کی غرض سے یہ سفر کر رہا تھا. اچانک کیا ہوا وہ راستہ بھول گیا اور وہ ایک صحرا میں جا نکلا. اور جس کے پاس کیا تھا جی صحرا میں کھانے پینے کا سامان اتنا نہ تھا لیکن اس کے پاس دولت بہت موجود تھی. پینے کے لیے صرف پانی کی ایک بوتل تھی جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور وہ اس تپتے ہوئے صحرا میں داخل تو ہو گیا اور اس نے فوراً ہی وہ پانی پی لیا. اب جی گرم ریت پر تھوڑا سے بھی چلنے کے وہ قابل نہ رہا تھا. اب آہستہ آہستہ اسے بھوک اور پیاس نے نا تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. اگر تو وہ اونٹ پر سوار ہوتا تو شاید اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتا. اونٹ جو ہے بیٹے اس میں ایک قدرتی صلاحیت ہے. اونٹ کو نا صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے. اونٹ جو ہے وہ تپتے ہوئے صحرا کی جو گرم ریت ہوتی ہے اس پر آسانی سے سفر کر سکتا ہے لیکن گھوڑا نہیں کر سکتا. وہ ریت اتنی شدید گرم تھی کہ گھوڑا تو تھوڑے سے ہی سفر طے کرنے کے بعد زمین پر گر کر ریت پر گر کر تڑپنے لگا. اب جی سوداگر نے کیا کیا گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور تھیلیوں کو سنبھال کر وہ پیدل ہی چل نکلا. تھوڑی دور ہی اسے ایک کانٹوں والی بہت بڑی جھاڑی دکھائی دی. سوداگر اس کے سائے میں بیٹھ گیا. عثمان آپ ریڈنگ کریں. سوداگر اس کے سائے میں کیا بیٹھ گیا. اس نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی چاروں تھیلیاں نکالی. پھر چمکتے ہوئے قیمتی موتی کو غور سے دیکھنے لگا. وہ موتی جن کی چمک سے وہ خوش ہوا کرتا تھا اسے پتھروں سے بہت کم قیمتی سے بھی کم مت لگ رہے تھے. رہے تھے. اس کی طرف ایک ہی صرف اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی. خواہش تھی کہ کاش وہ جواہر کے دانے پڑھی بیٹا میں آپ کے ساتھ پڑھی ہوں کہ کاش جوہر کے دانے جوار یا گندم کے میں تبدیل ہو جاتے. کم از کم کی بھوک تو مٹ جاتی. رفتہ رفتہ سورج ڈھلنے لگا تو صحرا کے گرم ریت ٹھنڈی ہو گئی. اس نے جھاڑی کی جڑوں کو کھودا. کھودا تو گلی گیلی ریت دیکھ کر گلی جوڑوں کو پاس کر پھونک کر پاس نے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کی. کوشش کی. اب بھوک نے اس کا برا حال کیا. برا حال کر دیا. ریت ختم ہوئی تو رات ختم ہوئی تو
رات ختم ہوئی تو اس نے سورج سر پر آنے سے پہلے صحرا سے نکل جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ صحرا اتنا بڑا تھا کہ سوداگر چلتے چلتے تھک کر چور ہو گیا، مگر صحرا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دھوپ میں تیزی آئی تو جواہرات کی قیمتی تھیلیاں اس سے بڑی بوجھل محسوس ہونے لگی۔ اس نے 4 تھیلیوں کو غور سے دیکھا، پھر سب سے بڑی تھیلی ناکارہ بوجھ کی طرح ریت پر پھینک دی۔ اسے تھوڑا سا دکھ ضرور ہوا، لیکن موتیوں کو وہ چون کے کھا رہا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، لہذا اس وقت وہ کسی کام کے نہیں تھے۔ اوکے بیٹا یہاں سٹاپ کریں۔ ہاں جی، ابو جی ایک جھاڑی کے سائے میں بیٹھ گیا تھا۔ سوداگر اس نے اپنی کمر پہ بندھی ہوئی جو 4 تھیلیاں تھی نا، وہ ان کو نکال کر نا بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ موتی جن کی چمک سے وہ خوش ہوا کرتا تھا، اسے وہ اب پتھروں سے بھی کم قیمت کے لگ رہے تھے۔ اب صرف اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ کاش وہ جو موتی اور وہ جواہر کے دانے ہیں وہ جوار یا گندم یعنی جو یا گندم کے دانوں میں تبدیل ہو جائیں اور اس کی بھوک جو ہے وہ مٹ جائے۔ اب یہ آہستہ آہستہ سورج ڈھلنے لگا اور صحرا کی جو گرم ریت ہے وہ ٹھنڈی ہونے لگی۔ اب اس نے جھاڑی کی جڑوں کو کھودا تو گیلی ریت دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اب بھی اس نے ان کو کھود کر اس کی گیلی جڑوں کو چوس کرنا اس نے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کی۔ اب بھوک سے اس کا برا حال تھا، رات تقریباً ختم ہونے کو تھی، سورج پھر سر پر آنے والا تھا۔ وہ سوداگر سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح یہاں سے صحرا سے نکل جاؤں۔ اب اس نے ارادہ کیا، چلتے چلتے نا وہ تھک کر چور ہو گیا تھا، لیکن صحرا جو ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب یہ دن چڑھ گیا تھا، دھوپ میں دوبارہ تیزی آ گئی اور وہ جو جواہرات کی قیمتی تھیلیاں نا وہ اسے ایک بوجھ لگ رہی تھی۔ اس نے 4 تھیلیوں کو بڑے غور سے دیکھا، پھر اس نے سب سے بڑی تھیلی جو ناکارہ بوجھ کی طرح اس نے ایک نا ریت پر پھینک دی جو سب سے بڑی اس کی تھیلی تھی۔ اسے وہ پھینکتے ہوئے نا تھوڑا سا دکھ تو ہوا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں تو اب ان موتیوں کو کھا تو نہیں نہ سکتا، یہ میرے اب کسی کام کے نہیں ہیں۔ تھوڑی دور جا کر اس نے دوسری قیمتی تھیلی سے بھی نجات حاصل کر لی۔ جی زینب بیٹے آپ ریڈنگ کریں۔ تھوڑی دیر جا کر اس نے دوسری تھیلی سے بھی نجات حاصل کر لی۔ اس طرح اس نے 4 تھیلیوں کو صحرا میں پھینک کر اپنا بوجھ ہلکا کر لیا۔ آخری تھیلی پھینکتے ہوئے اسے ذرا بھی دکھ نہ ہوا، اس لیے کہ اس کی بھوک اسے پاگل کیے دے رہی تھی اور بار بار ایک ہی فکرہ دہرا رہا تھا۔ جوہر نے دونوں سے جواہر کے دانوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ بھوک پیاس کی شدت سے جب وہ مرنے کے قریب ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اس نے بڑی عاجزی سے خدا کی حضور دعا کی، اے میرے خدا، تو ان جواہرات کی چار تھیلیوں کے بدلے صرف ایک تھیلی چنوں کی عطا کر دے تاکہ بھوک کے اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے۔ کہتے ہیں سچے دل سے مانگی ہوئی دعا ضرور پوری ہوتی ہے، سوداگر کو قبول ہوتی ہے۔ سوداگر کو تھوڑی دور درختوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا۔ ایک چھوٹا سا نخلستان تھا جو صحرا میں زندگی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ اس نخلستان میں پانی کا ایک چشمہ بھی بہہ رہا تھا۔ سوداگر نے اپنی پیاس بجھائی تو اس کو جان میں جان آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بھوک اور زیادہ چمک اٹھی۔ اچانک اسے بالکل ویسی ہی تھیلی نظر آئی جیسی اس نے سب سے پہلے صحرا میں پھینکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تھیلی موتیوں سے بھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کی تھیلی کو کھولا۔ ایک بار پھر اس نے عاجزی سے خدا سے دعا کی، اے اللہ، یا اللہ، اس تھیلی میں اگر سچے موتی ہیں تو ایک کو پھینکنے، ان کو بھنے ہوئے چنوں میں بدل دے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ تھیلی بھنے ہوئے چنوں کتنی دفعہ بیٹے یہ ورڈ پڑھا اب تو بولنا سیکھنے، بھنے ہوئے چنوں اور جوار کے دانوں میں بھری ہوئی تھی، اس نے خدا کی اس نعمت پر لاکھ سوداگر اپنی جان بچا کر صحرا سے واپس آیا تو بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ یہ واقعہ وہ اپنے دوستوں کو سناتا اور کہتا کہ امیر سے امیر اور غریب سے غریب انسان میں صرف
صرف دو وقت کی روٹی کا ایک وقت کی روٹی کا فرق ہوتا ہے، لہذا دولت کی ہوش میں انسان دولت کی ہوس میں انسان کو کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ سبق: جو دعا خالص دل سے مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب جی سوداگر جو ہے اس کا جب دھوپ میں چلتے ہوئے برا حال ہو گیا تھا، اس نے سب سے بڑی تھیلی جو ہے وہ ناکارہ بوجھ کی طرح ریت پر پھینکی۔ تھوڑی دور جا کر اس نے دوسری تھیلی سے بھی نجات حاصل کر لی، یعنی دوسری بھی اس نے ریت پر پھینکی۔ اب وہ اور آگے چل دیا۔ اسی طرح اس نے اپنی چاروں تھیلیوں کو ایک ایک کر کے صحرا میں پھینک دیا۔ اب وہ اپنا بوجھ تھوڑا سا ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ آخری تھیلی پھینکتے ہوئے اسے ذرا بھی دکھ نہ ہوا، اس لیے کہ اس کی بھوک نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی فکرہ دہرا رہا تھا کہ جواہر کے دانوں سے جوار کے دانے بہتر ہوتے ہیں۔ جواہر یعنی قیمتی جواہرات جو اس کے پاس تھے، وہ کہتا تھا اس سے بہتر ہے اس کے پاس جو یعنی گندم کے دانے ہوتے تو وہی بہتر تھے۔ بھوک پیاس کی شدت سے اب وہ تقریباً مرنے کے قریب ہو گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے بڑے ہی سچے دل سے عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، تو ان جواہرات کی 4 تھیلیوں کے بدلے مجھے صرف ایک تھیلی چنوں کی عطا کر دے، تاکہ ایک بھوک کے اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے۔ جب کہ کہتے ہیں نا کہ سچے دل سے کوئی دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب وہ چل رہا تھا تو تھوڑا سا آگے ہی چلا تھا تو اس کو سامنے ایک چھوٹا سا نخلستان دکھائی دیا۔ صحرا میں نخلستان بیٹے وہ ہوتا ہے جہاں تھوڑے سے پودے ہوتے ہیں اور آپ کو وہاں تھوڑی سی زندگی نظر آتی ہے۔ اس کو جیسے ہی اس نے نخلستان دیکھا تو اس کو وہاں پر ایک پانی کا چشمہ بھی نظر آیا۔ سوداگر نے وہاں اپنی پیاس بجھائی اور پانی پی کر اس کی جان میں جان آئی۔ اب اس کی جو بھوک تھی وہ اور زیادہ چمک اٹھی تھی۔ اچانک اسے بالکل ویسی ہی تھیلی نظر آئی جیسی اس نے پہلے اپنی تھیلیاں صحرا میں پھینک دی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر دل میں دعا کی کہ یا اللہ، اس تھیلی میں اگر سچے موتی ہیں تو ان کو بھنے ہوئے چنوں میں بدل دے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا جب اس نے دیکھا کہ تھیلی بھنے ہوئے چنوں اور جوار کے دانوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے اللہ کی اس نعمت پر اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، اور وہ سوداگر اپنی جان بچا کر صحرا سے واپس آ گیا۔ تو جب وہ صحرا سے واپس آیا تو وہ اپنے اندر ایک بڑا بدلا ہوا انسان محسوس کر رہا تھا، اور وہ اس واقعے کو اپنے دوستوں کو سناتا اور کہتا کہ امیر سے امیر اور غریب سے غریب انسان میں صرف ایک وقت کی روٹی کا فرق ہوتا ہے، لہذا دولت کی ہوس میں انسان کو کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ سچی نیت سے، خلوص دل سے، عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے، اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ آپ کی کلاس 5 بیٹے میں آپ کا ہوم ورک شیئر کرتی ہوں۔ کاروان اردو میں بیٹا آپ کے جتنے بھی لیسن آج تک پڑھائے گئے ہیں، آج تک سے مراد یعنی لاسٹ لیسن آپ کا حقائق سادی تک ہم نے پڑھا تھا۔ بیٹے حقائق سادی تک آپ کے جتنے بھی اسباق کی پڑھائی ہو چکی ہے، ان سب کی آپ نے ریڈنگ دوبارہ کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا نیکسٹ ویک منڈے ٹو فرائیڈے تک آپ کا ریڈنگ کمپٹیشن ہوگا، وہ کسی بھی ٹائم آپ کا لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آن لائن بیٹے آپ کا ریڈنگ کمپٹیشن ہوگا اردو کی کلاس میں۔ اس کے علاوہ بیٹے آپ کا منگل کو 21 جولائی کو بیٹے سبق 1 صبح جو کاروان اردو کا سبق ہے اس کی املا لی جائے گی۔ آپ نے بہت اچھی تیار کرنی ہے، یہ بھی بیٹا آپ کا املا کا کمپٹیشن ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، کاروان اردو کے قاعدے ساتھی تک جتنے بھی اسباق پڑھائے گئے ہیں ان سب کے بیٹے آپ کی ریڈنگ کمپٹیشن ہے نیکسٹ ویک میں، اور منگل کو آپ کا املا کا کمپٹیشن ہے۔ جی زینب، یہ املا کون سی کاپی پر لینی ہے؟ املا آپ ایک پیج پر دیں گے۔
ٹھیک ہے. کیا وہ رف شیٹس پر؟ ہاں جی. تبھی وہ اسکول بھیجنی ہے. وہ بیٹے فوری طور پر آپ لوگ واٹس ایپ کریں گے, آپ کو وہ سارا پروسیجر بتا دیا جائے گا, آپ بس اپنی املا کی تیاری کیجیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اینی مور کوشچن؟ آپ نے ریڈنگ کی بھی اچھی سی تیاری کرنی ہے. اوکے کلاس 5 بیٹے, اپنا سب بہت خیال رکھیے گا بیٹے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.